الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں جانتے ہیں اور جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، اور اس پروگرام میں ہم بہت کچھ سیرت سے متعلق سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اپنے اس پروگرام میں بہت ساری باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ سیکھیں گے۔ آئیں اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو درود پاک پڑھنا چاہیے، ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، اور دوسری بات یہ کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھائی محمد مجتبی اتاری بھائی موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد مجتبی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ جی شروع کیجئے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ سوینا لازار پھرتے ہیں، وہ سوینا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بغار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بغار پھرتے ہیں، تیرے دن بغار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ
کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس سے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن باغار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے بہت ہی پیارا سا کلام۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ تو آئیں اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنتے ہیں۔ تو آج ہم نے شامل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا اور دلچسپ سا واقعہ۔ پیارے بچوں، حضرت اقربہ جوہنی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا سا ننھا سا شہزادہ بھی تھا، بیٹا بھی آپ کا ساتھ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اقربہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے بحیر۔ کیا نام ہے؟ بحیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو لیا اور لینے کے بعد
آپ نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر اپنی گود میں بٹھا لیا، اور وہ بھی خوش نصیب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لے لیا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اب حضرت اقربہ کے جو بیٹے تھے، حضرت اقربہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے چھوٹے، جن کا نام بحیر تھا، ان کے والد صاحب پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا کے پھر پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے۔ اچھا، یہ اس لیے پوچھا کہ یہ بچوں کو خوش کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بچوں کو قریب بلا کر پھر ان سے نام انہی کی زبان سے سنا جائے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وجہ سے نام پوچھا تھا تاکہ وہ بچہ خوش ہو جائے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے نام پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام کیا ہے، بحیر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام آج سے بحیر نہیں بلکہ بشیر ہے۔ کیا نام ہے؟ بشیر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر دیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا کوئی نام دیکھتے تھے اور وہ نام اچھا نہیں ہوتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو چینج فرما دیا کرتے تھے، تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا کر دیا، تبدیل۔ اور دیکھیں خوش نصیبی کی بات بھی یہ ہے کہ اب ان کا نام کس نے رکھا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ اور حضرت بحیر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالا، اس کی برکت سے میری لکنت دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مگر وہ حصہ جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا کر اپنا شفقت بھرا، محبت بھرا ہاتھ پھرا تھا، وہ بال میرے اب تک بھی کالے ہیں، سفید نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی کہ جہاں جہاں وہ ہاتھ لگا تو اس کی برکت سے وہ بال بھی سفید نہیں ہوئے بلکہ کالے ہی رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی برکتیں تھیں۔ پیارے بچوں، حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی تھے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے تھے اپنی گود میں بٹھایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اب بھی یہ چھوٹے تھے، بڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں یتیم ہو گیا، اور والد صاحب کے جدا ہونے کی وجہ سے ان کے غم میں رو رہا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا کہ میں رو رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے فرمایا، بشیر چپ کرو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری امی بن جائے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ کیسی شفقت تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر کہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بن جائیں اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ میری امی جان بن جائیں، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے اس کلام سے اور انہیں بہت اچھا لگا، اور پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں میں اس کرم پر راضی ہوں، سبحان اللہ۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آپ میرے والد بن جائیں اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا میری امی بن جائیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، آپ کی نرمی کا اور آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ
شفقت فرمایا کرتے تھے، نرمی فرمایا کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ پیار بھرا، محبت بھرا انداز اپنانا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا انداز ہے۔ تو اس انداز کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتے، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ بچوں، اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عزت کرتے اور سب کا خیال رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جب ہم کلاس میں، مسجد میں یا گھر میں کسی کے ساتھ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں اور پاؤں نہ پھیلائیں۔ پیارے بچوں، جو بچہ دوسروں کا ادب کرتا ہے سب اسے پسند کرتے ہیں، اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی عادت، اور وہ عادت کیا ہے؟ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے۔ ہاں، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاؤں پھیلا کر بیٹھیں تو بہت عجیب سا لگے گا، تو اس لیے مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز سے نہ بیٹھا جائے، بلکہ مجلس کے جو آداب ہوتے ہیں، محفل کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کے مطابق بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اچھا، یہ آپ کی روٹین تھی، آپ گھر میں بھی اسی انداز سے اور باہر بھی اسی انداز سے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا سب سے آخری سیگمنٹ، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں جانیں گے، اور ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے شامل کی ایک بہت ہی پیاری سی سنت، اور وہ ہے گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گھر میں نماز کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اسپیسیفک جگہ، ایک خاص جگہ بنانی چاہیے جہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر، لیکن گھر میں بھی ہمیں جگہ بنانی چاہیے، اور گھر میں جو جگہ فکس کرتے ہیں اس کو ہم مسجد بیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد بیت۔ اور گھریلو مسجد بھی کہتے ہیں اسے، یعنی گھر کی مسجد جہاں پہ آپ عبادت وغیرہ کر سکیں۔ گھریلو مسجد بنانا یعنی گھر میں مسجد بنانا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ وہ گھر میں مسجد بنایا کرتے تھے۔
پیارے بچوں، اگر آپ نے اسپیسیفک گھر میں جگہ بنا لی ہے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے مساجد کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے نا، کہ وہاں گندگی نہیں پھیلائی جائے بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے تاکہ انسان وہاں پر اچھے انداز سے عبادت کر سکے۔ تو اسی طرح گھر میں بھی اگر جگہ فکس کی ہے مسجد کے لیے تو اسے بھی بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے، اور وہاں پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری فرض نمازیں ہیں وہ تو ہم نے مسجد میں ہی پڑھنی ہیں، لیکن جو ہماری سنتیں ہیں اور نفل نمازیں ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم نے گھر میں اسپیسیفک جگہ بنائی ہے مسجد کے لیے تو ہمیں وہاں پڑھنی چاہیے۔ تو گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں بھی برکتیں آئیں گی اور گھر میں بھی ایک ماحول بنے گا، اور بچے اگر ساتھ ہیں اور بچے دیکھیں گے تو ان کا بھی ایک ذہن بنے گا نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر والے ہیں تو ان کا بھی ایک نماز پڑھنے کا ذہن بنے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں چھوٹی سی جگہ مسجد کے لیے فکس کرنی چاہیے اور پھر گھر میں ہی نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔